ملک اور معیشت کا خون نچوڑنے والے مافیاز کے خلاف رپورٹ جمع، انٹیلیجنس بیورو ان ایکشن۔ پاکستان میں گاڑیوں کے ٹائرز کی سالانہ طلب کا 49% حصہ اسمگلنگ کے ذریعے پورا کیے جانے کا انکشاف۔ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ نے معاملہ بگاڑ دیا۔ اسمگلنگ، ٹیکس چوری، منشیات کے کاروبار، کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور افغان تجارتی راہداری یعنی ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مافیاز ملک اور اس کی معیشت کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے حکومت کو جمع کرائی گئی رپورٹ سے اس بات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی دہشت گردی کے خطرے کے تمام پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے ایجنسی کیا کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صرف ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی سپلائی سے قومی خزانے کو کم از کم 225 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول سڑک کنارے پیٹرول پہنچنے والی دکانوں پر غیر قانونی طور پر فروخت ہو رہا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایرانی تیل ملک بھر کے باضابطہ پیٹرول پمپس پر بھی فروخت ہونے لگا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کی سخت محنت کے بعد 76 ٹرانسپورٹرز اور 29 اسمگلرز اور ان کے معاونین کی نشاندہی ہوئی ہے جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ مزید برآں ملک بھر میں 995 غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پیٹرول پمپس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو ایرانی تیل کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں زبردست گراوٹ کے بارے میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی نازک صورتحال اور ریئل اسٹیٹ اور کیپٹل مارکیٹس پر کیپٹل گین ٹیکس نافذ کیے جانے کے بعد سرمایہ کاروں نے اپنا کالا دھن غیر ملکی کرنسی کی خریداری پر خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے کمزور معیشت کے حامل ملک پاکستان میں روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ سالانہ 4 ارب ڈالرز کا سالانہ تجارتی حجم منشیات کی تجارت، پاکستان سے کرنسی اسمگل کر کے افغانستان لے جانے اور حوالہ ہنڈی کی رسیدوں کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے۔ کرنسی کے اسمگلروں اور غیر ملکی کرنسی مارکیٹ میں شرارت انگیزی پر مبنی مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیورو نے 122 کرنسی اسمگلروں اور 40 ایکسچینج کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے جو کرنسی مارکیٹس کی ہیرا پھیری میں ملوث ہیں۔ منشیات کے استعمال نے ہمارے سماجی تانے بانے کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ کچھ بے ضمیر منشیات فروشوں نے شہری مراکز میں تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کے ساتھ عالمی منڈی میں منشیات کی فروخت سے کالا دھن جمع کیا ہے۔ آئی بی نے پاکستان بھر میں 717 منشیات فروشوں اور مشرق وسطیٰ اور یورپ کے مختلف ممالک میں سرگرم منشیات کے 22 بین الاقوامی نیٹ ورکس کی نشاندہی کی ہے، جن میں اسلام آباد میں سرگرم ایک بدنام زمانہ نائجیرین گروپ بھی شامل ہے۔ تقریباً 240 ارب روپے کی ٹیکس چوری کو دیکھتے ہوئے تمباکو کی صنعت پاکستان کی بیمار معیشت میں 5 سب سے بڑی ٹیکس چور صنعتوں میں شامل ہے۔ مارچ 2023 سے پہلے اور دوسرے درجے کی سگریٹس پر بھاری ٹیکسوں کی نفاذ کی وجہ سے اسمگلنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی بی نے اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کی اور 62 سگریٹ اسمگلرز کی نشاندہی کی ہے۔ تمباکو کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والے راستوں کا سراغ لگایا اور غیر قانونی سگریٹ کے ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے 40 گوداموں کا سراغ لگایا ہے۔ جعلی سگریٹ کے 3 بڑے غیر قانونی مینوفیکچرنگ یونٹس اور ضلع صوابی میں ایک غیر اعلانیہ گودام پر چھاپے کے نتیجے میں 10,30,000 کلو گرام نان ڈیوٹی تمباکو برآمد کی اور اس تمباکو کے ذریعے تقریباً 2.645 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق افغان تجارتی راہداری معاہدے یعنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت درآمد کی جانے والی چائے کا بڑا حصہ ریورس کارگو کے ذریعے پاکستان میں واپس اسمگل کیا جاتا ہے۔ آئی بی نے 63 بڑے چائے کے اسمگلروں اور اسمگل شدہ چائے رکھنے کے لیے 29 گوداموں کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں گاڑیوں کے ٹائرز کی سالانہ طلب کا 49% حصہ اسمگلنگ کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف مقامی مینوفیکچرنگ انڈسٹری بری طرح متاثر ہو رہی ہے بلکہ قومی خزانے کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں آئی بی نے 66 ٹائر اسمگلرز اور 71 گوداموں کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں۔ گندم اور چینی کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 8واں بڑا اور چینی پیدا کرنے والا دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو غذائی تحفظ کے مسئلے کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشیاء ضروریہ اور اشیاء خورد و نوش جیسا کہ چینی، گندم، یوریا، کھاد وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ ہوتی ہے۔ آئی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ ادارے نے گندم کی پوری سپلائی چین کی نگرانی کی، اسٹیک ہولڈرز کی نقشہ کشی کی اور یہ بھی پتہ لگایا کہ ان اشیاء کی سپلائی چین میں کون خلل ڈالتے ہوئے مذموم کردار ادا کر رہا ہے۔
2023 کے دوران گندم کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے IB کی نشاندہی کے ذریعے مجموعی طور پر 9,237 آپریشنز کیے، جن میں 6,41,427 میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئی، جس کی مالیت 73 ارب روپے تھی۔ IB نے گندم کوٹا کے غلط استعمال میں ملوث 57 ذخیرہ اندوزوں، 21 اسمگلروں اور 534 آٹا چکیوں کی بھی نشاندہی کی ہے اور ان کی تفصیلات متعلقہ محکموں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مافیاز کی جانب سے چینی کی افغانستان اسمگلنگ اور اس کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2023 کے دوران IB کی اطلاع پر ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف 476 آپریشنز کیے، جن میں 93,182 میٹرک ٹن چینی برآمد کی گئی ہے، جس کی مالیت 13 ارب روپے ہے۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ میں ملوث 109 افراد اور 14 شوگر ملز کی شناخت IB نے کی ہے۔ IB نے کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور اس کی افغانستان کو اسمگلنگ روکنے کے لیے بھی فوری اقدامات کیے ہیں۔ 2023 کے دوران IB نے ذخیرہ اندوزی اور اسمگلروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن شروع کرنے میں ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی۔ مجموعی طور پر 312 آپریشن کیے، جن میں 47,222 میٹرک ٹن کھاد برآمد کی گئی، جس کی مالیت 2.6 ارب روپے تھی۔ مزید برآں IB نے ذخیرہ اندوزی میں ملوث 666 افراد اور 132 اسمگلروں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی تفصیلات متعلقہ حکام کو فراہم کر دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔